قال ربکم ادعونی استجب لکم، یعنی تمہارا رب فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں اسے قبول کروں گا۔ ادعونی کا اور بھی معنی ہیں، مثلا ادعونی کا معنی میری عبادت کرو میں اسے قبول کروں گا، مگر مفسرین نے دونوں معنی کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا دعا بھی عبادت ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، مذہب اسلام یہ اتنا پیارا مذہب ہے کہ اس میں ہر معاملات میں جو دینی امور سے متعلق ہیں اس میں دعا کا ذکر ہے۔ مثلا ہم گاڑی پہ سوار ہوں تو ہم دعا کرتے ہیں، ایسے آرام کے لیے بستر پہ جائیں تو ہم سونے کی دعا پڑھتے ہیں، اور جب سو کر کے اٹھتے ہیں تو اٹھنے کی دعا پڑھتے ہیں۔ ہر چیز کی الگ الگ دعائیں ہیں۔ مثلا ہم نماز میں بھی التحیات پڑھتے ہیں، پھر درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، پھر ہم دعائے معصورہ پڑھتے ہیں، پھر سلام پھیر دیتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں۔ اس طرح اسلام نے آپ کو دعا میں رکھ دیا ہے اور گویا کہ اعلان کر دیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور دوسری جگہ پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہی ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں ہے الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اگر انسان دعا کرتا ہے تو اس کی تمنائیں تو پوری ہوتی ہے، مگر دعا کرنے والا بندہ گویا کہ رب تبارک و تعالی کی عبادت میں بھی مصروف ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، جتنے پیغمبر 1 لاکھ یا 2 لاکھ کم و بیش 24,000 انبیاء کرام اس زمین پر آئے، سبوں نے اپنے اپنے وقت میں کبھی امت کی بخشش کے لیے، کبھی امت کے اوپر سے عذاب ہٹنے کے لیے، کبھی امت کے کھانے کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا، آپ نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور بھی پیغمبروں کی دعا کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دیکھیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے 75 اور 80 سال کے عمر کے درمیان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اولاد کے لیے دعا کیا، تو ان کی دعا کو بھی قرآن پاک میں ذکر کیا گیا۔ ایسے ہی حضرت زکریا علیہ السلام کے دعا کے ذکر کے بعد اور بھی پیغمبروں کی دعا کا ذکر قرآن میں ملتا ہے۔ تو ہم کو اور آپ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے، اور دعا کرنے والے کے بارے میں پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اور اس دعا میں قطع رحمی اور گناہ کی کوئی بات نہ ہو تو اللہ رب العزت بندے کی اس دعا کو 3 شکلوں میں سے ایک میں ضرور قبول فرماتا ہے، یا اس کی مانگی ہوئی دعا کے مطابق اس کی تمنا پوری کر دیتا ہے، یا پھر اس کی دعا کی وجہ سے اس بندے کے اوپر آنے والی کسی مصیبت کو دور کر دیتا ہے، یا پھر اس کی اس دعا کا یہ صلہ دیتا ہے کہ کل قیامت کے دن اس کی دعا کو نیکی بنا کر کے اس کا اجر اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ پتہ چلا بندہ اگر دعا کرتا ہے تو دعا میں کہ قبولیت میں سے ان 3 چیزوں میں سے ضرور اسے کچھ مل جائے گی، یا مانگی ہوئی دعا مل گئی یعنی جو اس نے مانگا اور جائز ہے تو مل گئی، یا پھر اس دعا کی وجہ سے اس پر کوئی مصیبت آنے والی تو وہ مصیبت ٹل جائے گی، یا پھر اس کی دعا کو نیکی بنا کے کل قیامت کے دن نیکی کے پلڑے پر اجر کی شکل میں رکھ دیا جائے گا۔ تو میرے عزیز دیکھا ہوگا آپ نے اکثر بعض لوگ
لڑتے لڑتے گاڑی کے ایکسیڈنٹ سے بچ جاتے ہیں، کبھی سفر کر رہے اچانک ان کی گاڑی خطرناک حادثے کا شکار ہوتی ہے مگر وہ بچ جاتے ہیں، کبھی ہائی کوالڈ رینج کے اسلحے سے کوئی حملہ کرتا ہے مگر وہ بندہ بچ جاتا ہے، کبھی کوئی انسان اس کے اوپر خطرناک کرتب کر دیتا ہے مگر انسان بچ جاتا ہے، کبھی بندے کے اوپر سخت آندھیوں کی ہوا کے اثرات کی وجہ سے کوئی درخت گرنے والا ہوتا ہے، درخت تو گرتا ہے مگر وہ بندہ بچ جاتا ہے۔ پتہ چلا دعائیں کرنے والوں کی دعا مصیبتوں کو بھی ٹال دیا کرتی ہے، بلکہ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ ذکر فرمایا کہ بندہ جب دعا کرتا ہے تو وہ دعا آپس میں مصیبت سے قیامت تک جھگڑا کرتی ہے، یعنی مصیبت اور دعا آپس میں ٹکراتی ہے، مصیبت آنا چاہتی ہے اور دعا اسے ٹال دیتی ہے، مصیبت آنا چاہتی ہے مگر دعا اسے ٹال دیتی ہے، کیوں؟ کیونکہ دعا کرنے والے کی دعا ہمیشہ مصیبت کو کے راستے میں آڑے پڑ جاتی ہے، جس کی وجہ سے بندہ مصیبت سے محفوظ ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں مصیبت سے بچنے میں بھی دعا فائدہ پہنچاتی ہے، بلکہ حدیثوں میں کئی جگہوں پہ ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن بندہ جب نا قبول ہونے والی دعا، یعنی جو دعا بظاہر اس کی قبول نہیں ہوئی، اس کا جب اجر دیکھے گا، یعنی اس کی نیکیاں دیکھے گا، اس کا فائدہ دیکھے گا، تو وہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ اس لیے کبھی بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے سے پیچھے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ فرمایا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو شخص اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال نہیں کرتا یعنی دعا نہیں کرتا، اللہ رب العزت اس سے ناراض ہوتا ہے۔ سوچیں آج اگر کسی سے ہم مانگ لیں تو اگر ہم نے ایک کے بعد دوبارہ اس سے مانگا وہ بندہ ناراض ہوتا، کیا بار بار مانگنے آئے ہو؟ ناراض ہوتا نہیں ہوتا؟ مگر دیکھیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں کرتا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں سوال نہیں کرتا، تو اللہ رب العزت اس سے ناراض ہوتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا رہے، خاموشی سے کرے، تیزی کے ساتھ کرے، وہ اس کا معاملہ ہے، مگر خاموشی سے رو کر کے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کے اگر انسان دعا کرے گا تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول ضرور فرمائے گا۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ ہے کہ انسان اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اور وہ دعا کرنے میں جلدی نہ کرے اور اپنی زبان سے یہ لفظ نہ کہے کہ میں دعا کرتا ہوں قبول نہیں ہوتی، تو انشاءاللہ رب العزت اس کی دعا ضرور قبول کر لے گا۔ یعنی اگر دعا میں جلدی نہ کرے اور یہ نہ کہے کہ میں اتنا کرتا ہوں قبول نہیں ہوتی، تو رب تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرما لے گا۔ اس یقین سے کرے، دعا میں عجلت نہیں کرنا چاہیے۔ سورہ یونس اٹھا کر کے دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ان کی دعا کے پیچھے کھڑے ہو کر کے آمین کہا، آمین۔ تو سورہ یونس میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو بھی دعا کہا گیا اور حضرت ہارون علیہ السلام کے آمین کو بھی دعا کہا گیا ہے۔ پتہ چلا اگر کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس دعا کرنے والے بندے کے پیچھے جو بندہ آمین کہتا ہے
اس کے آمین کو بھی قبول فرماتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد حضرت ہارون کے علیہ السلام کے آمین کو قرآن پاک میں دونوں کو دعا میں شمار کیا اور فرمایا دعا میں جلدی نہ کرو۔ 40 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ سوچیں، پیغمبر تو ہم اور آپ کیا ہیں، مگر دعاؤں کا اجر اللہ کے یہاں ہے۔ تو جو بندہ دعا مانگتا ہے اس کی دعا اللہ رب العزت قبول کرتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس بندے کو اس کا اجر ضرور عطا فرماتا ہے۔ اور میرے عزیز سن لیں، یہ آخری بات کہ بندہ اگر رب سے نہیں مانگا اور پھر کہیں بھی مانگے اور رب سے نہ مانگے تو میرا چیلنج ہے کہ اس کی کوئی تمنا پوری نہیں ہوگی، اس لیے کہ سب کو حقیقی طور پر دینے والا صرف رب ہے۔ اگر ولی کے در سے بھی مانگتے ہو تو بھی رب عطا فرماتا ہے، نبی کے وسیلے سے مانگتے ہو تو بھی رب عطا فرماتا ہے۔ وسیلے سے دعا مانگنا قرآن نے سکھایا ہے تو وسیلے سے دعا کیا کرو، مگر دعا رب کی بارگاہ میں اس طرح کرو کہ گویا بندہ رو رہا ہے اور گڑ گڑا رہا ہے۔ تو جب اس انداز میں دعا کرے گا تو اللہ رب العزت وسیلے کی بھی لاج رکھے گا اور گڑ گڑانے والے بندے کے گڑ گڑانے کی بھی لاج رکھے گا اور اس کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ ایک حدیث میں نے پڑھا، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت حیا فرماتا ہے کہ دعا مانگنے والے بندے کی دعا قبول نہ کرے۔ اس بات سے یعنی دعا مانگنے والے کی دعا اللہ قبول نہ کرے، اس سے اللہ تعالی حیا فرماتا ہے کہ میرا بندہ سب کو چھوڑ کر کے میرے پاس آیا، اگر میں نے بھی اس کو نہ دیا تو یہ نا امید ہو جائے گا اور یہ کہاں جائے گا۔ تو رب تعالی اتنا کریم ہے کہ اگر بندہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا قبول فرماتا ہے اور نہ قبول کرنے میں اللہ رب العزت حیا فرماتا ہے۔ سوچیں، دعائیں مزدلفہ کی قبول ہوتی ہے، جمعہ کے دن کی قبول ہوتی ہے، 2 خطبے کے درمیان اور امام کے سلام پھیرنے سے پہلے، خطبہ شروع ہونے سے اور امام کے سلام پھیرنے سے پہلے نماز والا سلام، اس کے درمیان اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ ماں باپ کی دعا قبول فرماتا ہے، مظلوم کی دعا قبول فرماتا ہے۔ مزدلفہ، مقام ابراہیم، خانہ کعبہ، ان جگہوں پر بندے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ رات کے پہلے پہر میں، رات کے دوسرے درمیانی پہر میں اور رات کے آخری پہر میں یعنی تیسرے پہر میں بندہ اٹھے اور نوافل پڑھے تو اللہ رب العزت اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ 2 نمازوں، اذان اور نماز یعنی اقامت کے درمیان بھی اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ مغفرت کی دعا کریں، کبھی ماں باپ کے لیے دعا کریں، کبھی رزق میں برکت کے لیے دعا کریں، کبھی جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا کریں، کبھی قبر کے عذاب سے بچنے کی دعا کریں، یعنی دعائیں کرتے رہیں، بدل بدل کر کے دعائیں کرتے رہیں۔ اور جب اللہ حیا فرماتا ہے کہ اپنے بندے کی دعا قبول نہ کرے تو ایمان ہے کہ انشاءاللہ میرا رب ہماری اور آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ دعا کی عادت بنائیں اور دعا کی اہمیت کو سمجھیں۔